ہمارے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ رکن قومی اسمبلی، ان سب میں جو ہے کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اور یہ تمام لوگ آئسولیشن میں ہیں اور اپنے اپنے گھروں پر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بھی اپنا رہے ہیں اور آئسولیشن میں جو ادویات ہیں اور باقی ڈاکٹروں کے مشورے سے اپنی صحت کا بھی خیال کر رہے ہیں۔ اس ملک کے کروڑوں عوام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہماری بڑی تشویش ہے اس حوالے سے، اس پہ عظمہ بی بی تفصیل سے بات کریں گی۔ اور اموات میں جو اضافہ ہے بہت تشویشناک ہے۔ ہسپتالوں میں اس وقت جو سچویشن ہے، ہسپتالوں میں بیڈز ختم ہو گئے ہیں اور پی کے ایل آئی جس پر بہت تانے دیے جاتے تھے، اس وقت وہ بھی کیپیسٹی سے زیادہ فل ہو چکا ہے اور وہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ اس سارے ماحول میں آج پھر میاں شہباز شریف صاحب کو نیب کی طرف سے طلب کیا گیا تھا۔ ان پیشیوں اور طلبیوں کا سلسلہ 2018 سے جاری ہے، 2 سال ہونے کو آئے ہیں، یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لیتا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کے خلاف، شریف خاندان کے خلاف جو عمران نیازی کی انتقامی سیاست ہے، انتقام کی ہوس ہے، وہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کرونا کی وبا کے باوجود 96H ماڈل ٹاؤن جو میاں شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ ہے، 2 تاریخ کو وہاں پر 300 سے 400 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، ایک ریڈ کیا گیا اور ریڈ کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیا ملک سے باہر جا رہے تھے یا انہوں نے تفتیش میں عدم تعاون کا مظاہرہ کیا؟ کیا جو نیب کو لیٹر بھجوایا گیا اس میں یہ بات درج نہیں تھی کہ میں اسکائپ اور ویڈیو لنک کے ذریعے اویلیبل ہوں کسی بھی پوچھ گچھ کے لیے؟ ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب کے گھر پہ ریڈ مار کے اتنے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا؟ اور اس کے بعد اگلی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کیس جس کی تحقیقات کا آغاز آج کا نہیں ہے، یہ انکوائری اکتوبر 2018 میں شروع ہوتی ہے اور اکتوبر 2018 میں 5 اکتوبر کو شہباز شریف صاحب کو تحویل میں لیا جاتا ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد 15 اکتوبر کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس کی تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آن ریکارڈ ہے، جس دوران عدالت میں جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے احتساب عدالت میں نیب کے پروسیکیوٹرز دلائل دے رہے تھے اور ہم عدالت میں موجود تھے، اسی دوران آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس کی تحقیقات کے حوالے سے دلائل دیے گئے میاں شہباز شریف صاحب کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے۔ جب عدالت میں اس تحقیقات کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو کیا 2.25 سال بعد یاد آیا کہ اس کیس میں گرفتار کرنا ہے؟ 133 دن جو شہباز شریف صاحب زیر حراست رہے، کیا اس دوران سوالات نہیں کیے گئے؟ کیا وہ 133 دن کم تھے آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات کے لیے؟ یہ گرفتاری جو بدنیتی پہ مبنی تھی، اس کے اریسٹ وارنٹ 28 مئی کے دستخط شدہ تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ 2 تاریخ کو میاں شہباز شریف صاحب جو بھی حکمت عملی اپناتے، ان کی گرفتاری کا فیصلہ نیب اور نیازی پہلے سے کر چکے تھے۔ 2 تاریخ کو بلانے کا مقصد کیا تھا جب آپ نے وارنٹ جو ہے وہ پہلے اس پہ دستخط کر دیے تھے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ڈھونگ اس لیے رچایا گیا کیونکہ عمران نیازی صاحب کو شدید تکلیف ہے کہ اس ملک میں اگر ڈیلیور کیا ہے وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں بجلی کے منصوبے لگے ہیں اس ملک کے اندر،
لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کیے گئے ہیں، موٹر ویز کا جال بچھایا گیا ہے. تو یہ تمام تر کارروائیاں جو کی جا رہی ہیں وہ عمران نیازی صاحب کی ایما پر کی جا رہی ہیں. آج کی جو کارروائی تھی نیب کی، اس کی اندرونی کہانی بھی سن لیجئے اور اس کی انوکھی منطق بھی میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ کی طرح بڑے بڑے الزامات لگانا اور میڈیا کے اوپر کاغذوں کے پلندے دکھانا، میڈیا ٹرائل کرنا، یہ پچھلے 2 سال سے جاری ہے. مگر جب ثبوتوں کی، شواہد کی باری آتی ہے تو عدالتوں میں نہ ثبوت پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی خاص شواہد موجود ہوتے ہیں. آج جو مختلف سوالات کیے گئے جن کے جواب ہم وقتاً فوقتاً دیتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی 24 صفحوں پر مشتمل جواب جمع کرایا گیا اور یہ پیشی 18 کے وسط سے جاری ہیں، اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی عدم تعاون کیا گیا ہو ہماری قیادت کی طرف سے. میاں شہباز شریف صاحب کا سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے، جتنے اثاثے ہیں، جو آمدن ہے، وہ ہر سال پاکستانی قوانین کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں باقاعدہ جمع کرائی جاتی ہے. اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. آج جو انوکھا سوال کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. یہ سوال انوکھا اس لیے تھا کہ اگر کسی نے ٹیکس نہ دیا ہو یا کسی نے ٹیکس چوری کی ہو یا ٹیکس ایویژن کی ہو، اس سے تو سوال کیا جائے کہ تم نے یہ ٹیکس کیوں نہیں دیا. مگر آج میاں شہباز شریف صاحب کو نیب نے تفتیش کے دوران پوچھا کہ آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ ٹیکس کیوں دیا ہے. کیا نیب نے کبھی 400 کنال کے محل میں رہنے والے عمران نیازی صاحب سے بھی پوچھا ہے کہ آپ سالانہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور آپ جو ٹیکس دیتے ہیں کیا وہ آپ کی آمدن اور آپ کے ذرائع ان سے مطابقت رکھتا ہے؟ آپ کا لاہور کا زمان پارک کا گھر جس پر آپ نے 5 کروڑ سے 7 کروڑ کے درمیان اخراجات کیے، کیا آپ کا جو آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کروڑوں کا خرچہ کر سکتے؟ اور سوالات وہی پرانے. جب ایک ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے، جب ایک ایک چیز قانون کے مطابق پبلک ریکارڈ ہے، تو پھر ان سوالات کی کیا منطق ہے؟ اور بار بار وہی سوال کیوں کیے جاتے ہیں؟ بار بار کیوں بلایا جاتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سوال کیا گیا زیادہ ٹیکس دینے پر، اس پر تو چاہیے کوئی انعام دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوال کریں کہ آپ نے ٹیکس زیادہ دیا ہے. اس ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، ایک سوال اور ایک مطالبہ آج ہم یہ بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب شوگر کمیشن رپورٹ کے اندر جن کا نام سر فہرست ہے، 56 کروڑ کی سبسڈی لی، چینی ایکسپورٹ کروانے کی اجازت کروائی، ڈالر کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ جو چینی کی اس پہ منافع کمایا، سبسڈی کی وجہ سے بھی منافع کمایا، ڈالر کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی منافع کمایا، اور ایکسپورٹ کے بعد جو لوکل مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی، اس قلت کے نتیجے میں جو قیمتوں میں اضافہ ہوا لوکلی، اس سے بھی منافع کمایا، جس کا تخمینہ 100 سے 150 ارب کے درمیان ہے جو انہوں نے منافع کمایا. ہم مطالبہ یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب جب ایک چارٹرڈ اور ایک پرائیویٹ جہاز پر پاکستان سے لندن روانہ ہوئے تو جس وی وی آئی پی لاؤنج سے ان کو رخصت کیا گیا، ایف آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جو سلامی پیش کی گئی اور وی وی آئی پی سی آف کیا گیا ان کو، اس کی فوٹیج منظر عام پر لائی جائے. اس کی فوٹیج اس لیے منظر عام پر لائی جائے کہ کس طریقے سے
100 ارب کا ڈاکہ مارنے والے شخص کو شاہانہ پروٹوکول دے کے تو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی، اور رات کے اندھیرے میں ان کو رخصت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران احمد نیازی صاحب اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو جہانگیر خان ترین صاحب کے باہر جانے کا بالکل علم نہیں ہوا؟ وہ فوٹیج منظر عام پر لائی جائے، وہ چینلز پہ چلائی جائے، اور وہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ ایک ڈاکو جب فرار ہوتا ہے تو اس کو کس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اپوزیشن کے رہنما پہ چھوٹے سے چھوٹا کیس جو انہوں نے سیاسی بنیادوں پر بنایا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کیس جو ہے اس کی تحقیقات کا آغاز ہو تو منسٹری آف انٹیریئر، وزارت داخلہ ای سی ایل رولز کے مطابق ان کا نام یا رولز کی وائلیشن میں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا، شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز صاحب کا، ان چاروں کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کا نام اور مریم بی بی کا نام تب ای سی ایل میں ڈالا گیا جب یہ دونوں اڈیالہ جیل میں قید تھے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کی نومولود بچی کا اوپن ہارٹ آپریشن تھا لندن میں، اس دوران ان کا نام ای سی ایل میں تھا، اور ادھر 100 ارب کے ڈاکہ ڈالنے والے شخص کو نہ وزارت داخلہ نے اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا، نہ ایف آئی اے کی طرف سے کوئی کارروائی دیکھنے میں آئی، اور نہ کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ اور ان موصوف کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جانے سے پہلے کوئی ویڈیو بیان جاری کرتے یا ایک بیان ویسے ہی دے دیتے کہ میں علاج کے غرض سے بیرون ملک جا رہا ہوں۔ جب چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگے، جب شور ڈالا گیا، تو لندن سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا کہ میں علاج کے غرض سے یہاں آیا ہوں۔ اس عمل کے خلاف منسٹری آف انٹیریئر کے ان حکام اور ایف آئی اے کے ان حکام جنہوں نے اس کا نوٹس نہ لیا، جن کے علم میں تھا کہ رات کے اندھیرے میں جہانگیر خان ترین صاحب ملک سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پہلا مطالبہ کہ وہ ویڈیو فوٹیج کو پبلک کیا جائے اور یہ عمل میں لائی جائے جن لوگوں کو اس بات کا علم تھا اور جن کی یہ ذمہ داری تھی وزارت داخلہ کی کہ اس کا نوٹس لیتے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں چینی پر 1 روپے کی سبسڈی نہیں دی، حالانکہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر موجود تھا جس میں گنے کی قیمت 160 روپے اور 12 روپے سبسڈی طے کی گئی تھی، اور گنے کی قیمت مجموعی طور پہ 172 روپے اس کا تعین کیا گیا تھا۔ پنجاب میں کاشتکاروں کے تحفظ کے لیے شہباز شریف صاحب نے اس قیمت کو 180 پر برقرار رکھا، اور سبسڈی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ متعدد بار اپیلیں کی گئیں پنجاب شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے کہ سبسڈی دی جائے۔ سبسڈی تو بہت دور کی بات ہے، گنے کی قیمت میں بھی کمی جو تھی وہ بھی نہیں کی گئی۔ بزدار صاحب جب پیش ہوتے ہیں اربوں روپے کی سبسڈی دے کر، تو شوگر کمیشن میں کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی سبسڈی دی تھی یا نہیں دی تھی، کس میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی مجھے یاد نہیں پڑتا۔ اور آفرین ہے اس وزیر اعظم پر جو اس بات کے باوجود کہ بتایا گیا شوگر ایڈوائزری بورڈ کی طرف سے، فیڈرل سیکرٹری زراعت کی طرف سے، کہ اس سال چینی کی پیداوار 5.2 ملین ٹن ہے اور اس سال قلت کا خدشہ ہے، اضافی چینی موجود نہیں ہوگی نہ ایکسپورٹ کے لیے نہ استعمال کے لیے۔ اس کے باوجود چینی کی ایکسپورٹ کی اپروول دینا یہ ایک مجرمانہ فعل ہے۔ ذمہ دار عمران نیازی اور عثمان خان ہیں۔ شوگر کمیشن رپورٹ ضرور آپ 1985 سے موازنہ کریں، ہم سب حاضر ہیں احتساب کے لیے، مگر جس سال قلت تھی اور مزید قلت پیدا کی گئی اور جن لوگوں نے منافع کمایا ان کو شاہانہ پروٹوکول دے کر رخصت کرنا، اور پھر عمران نیازی صاحب کا نام تک اس میں نہ لینا،
اور بزدار صاحب کے حوالے سے کوئی سزا، کوئی پینلٹی، کوئی ایکشن ریکمینڈ نہ کرنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوگر کمیشن رپورٹ جو ہے یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا ایکشن یا کسی قسم کی کوئی سزا اس کی تجویز موجود نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب سے جو آج سوالات کیے گئے، اور میں اس پہ اپنی بات ختم کروں گا، تو یہ بات بھی آن ریکارڈ ہونی چاہیے کہ بطور وزیر اعلیٰ پورے 10 سال جتنے بیرون ملک دورے کیے، ان کے تمام اخراجات جو کروڑوں روپے میں ہیں اپنی ذاتی جیب سے ادا کیے۔ 1 روپے کا سرکاری ٹی اے ڈی اے یا 1 روپے کا سرکاری ٹکٹ اس پہ کوئی خرچہ نہیں آیا، کیونکہ یہ سارے اخراجات وہ اپنی ذاتی جیب سے ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد 10 سال بطور وزیر اعلیٰ تنخواہ جو تھی وہ فلاحی اداروں میں جاتی رہی، وہ بھی کروڑوں روپے کی تنخواہ بنتی ہے۔ کبھی کوئی یوٹیلیٹی بلز کلیم نہیں کیے بطور وزیر اعلیٰ، حالانکہ یہ ان کا ایک رائٹ تھا ایز پر رولز۔ تو جو شخص کروڑوں روپیہ ٹیکس جمع کراتا ہے، جو شخص سرکار کے کروڑوں روپے بچاتا ہے، اور جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں اربوں روپے کی بچت ہے، جس کا تخمینہ 800 ارب سے اوپر ہے، اور اس پہ تفصیل پہ بات کی جا سکتی ہے، اس شخص سے پوچھا جا رہا ہے اور بھونڈے سوالات کیے جا رہے ہیں نیب کی طرف سے صرف نیازی کی انا کی تسکین کے لیے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کرپشن کہاں ہے؟ کک بیک کہاں ہے؟ کمیشن کہاں ہے؟ اختیارات کا ناجائز استعمال کہاں ہے؟ بات آتی ہے تو اثاثوں پہ بات کرتے ہیں، مگر بتایا جائے کہ کس پروجیکٹ میں کوئی کرپشن کا کوئی عنصر موجود تھا، کوئی کک بیک کا عنصر موجود تھا، کوئی کمیشن کا عنصر موجود تھا؟ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے۔ اور یہ ہر روز پیشیاں، ہر روز سوالات، اور جہاں آج میں یہ بات بھی بالکل کلیئر کرتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب کی 1 روپے کی کوئی ٹی ٹی نہیں ہے، اور میں شہزاد اکبر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی 1 روپے کی ٹی ٹی ثابت کر دیں تو میں اپنی پارٹی کی رکنیت سے، پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دوں گا۔ روز کا میڈیا ٹرائل، روز کے الزامات، اور خود 100 ارب کی چوری، یہ دوہرا معیار اب نہیں چلے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو باتیں ہو چکی ہیں وہ نہیں کروں گی، بہت شارٹلی پریسائزلی میں 2-1 باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ ایک تو جو آج WHO نے لیٹر لکھا ہے پنجاب کی حکومت کو، جس کے اوپر پوری دنیا کو جو ہے وہ تشویش ہے، ایک نہیں تشویش تو ہمارے وزیر اعظم کو کوئی تشویش نہیں ہے کہ لاکھوں میں جو ہے وہ متاثرین کی تعداد جا رہی ہے، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ دن میں مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی 8 گھنٹے کے اندر 105 افراد پاکستانی لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ایک نیوز کاسٹر کی طرح آتے ہیں اور آ کر وہ کہتے ہیں آپ پہ مشکل وقت آنے والا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم پہ مشکل وقت آنے والا ہے، ہم پہ مشکل وقت تو اس وقت سے آ گیا جب آپ ہم پہ مسلط کیے گئے تھے، اور اس مشکل وقت میں پوچھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ اس مشکل وقت میں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہم پہ مشکل وقت آنے والا ہے، اس پہ آپ نے ہمیں بیا مددگار کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو مر جائیں گے بس ٹھیک ہے اور جو بچ جائیں گے میں ان کا وزیر اعظم ہوں گا؟ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو ہر چیز کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ آپ نے 17 مارچ کو کہا عام فلو ہے، اس کو عام فلو سمجھے، اب 8 جون کو آپ آ کے کہہ رہے ہیں لوگ اس کو عام فلو سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی کوئی ذہنی توازن درست نہیں ہے، یا آپ کا مسئلہ کیا ہے مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ WHO جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں روزانہ 50,000 ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کو مجھے اتفاق ہوا آج سننے کا۔ ویسے PTI کی حکومت میں ایک تو چیز اچھی ہوئی کہ جو بڑے بڑے نام تھے، جن کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ دیکھی جاتی تھی باتیں، بھاشن ہوتے تھے، وہ بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئے۔ محترمہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ بی پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے، اور 12 کروڑ میں اب چند ہزار ٹیسٹ کر رہی ہے۔ WHO نے کہا ہے آپ کو 50,000 ٹیسٹ ڈیلی کرنے چاہیے، اور ٹیسٹ کٹس کی جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ تمام تر ہاسپٹلز میں، جناح ہاسپٹل میں، میو ہاسپٹل میں، جنرل ہاسپٹل میں، تمام جگہ پر کٹس جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ ایون جو نجی لیبارٹریز ہیں وہ 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہی ہیں اب ٹیسٹ کروانے کے لیے، بیکاز ٹیسٹ کٹس اویلیبل نہیں ہیں۔
اور میں محترمہ کو ایک اور سوال ان سے پوچھنا چاہتی ہوں. مجھے بڑی حیرت ہے, پچھلی جو پریس بریفنگ کی انہوں نے, ہماری بدقسمتی ہے, ہمیں ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں چونکہ ظاہر ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس پہ پچھلی دفعہ جب وہ آ کر ایک انجیکشن کی بہت تعریف کی, انہوں نے کہا کہ یہ ایک انجیکشن جو ہے یہ بہت کارآمد ہے اور یہ ہم مفت لگا رہے ہیں اور اس سے بہت ریکوری بہتر ہو رہی ہے. اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ اس کمپنی نے جو وہ انجیکشن بنا رہی تھی, یا آئی ڈونٹ نو کیا پرابلم ہے, وہ شارٹ ہوا اور وہ انجیکشن جو 50,000 روپے میں میسر تھا وہ اس کی قیمت اب 3 لاکھ روپے پہ چلی گئی. اور جب 3 لاکھ پہ چلی گئی, آج محترمہ تشریف لائیں دوبارہ, اور آج آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, ہمیں پتہ چل گیا ہے اور وہ جو ہے وہ اتنا کارآمد نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اس ٹیکے کی مارکیٹنگ کر رہی تھی, جب آپ اس انجیکشن کے لیے جو ہے وہ پوری پبلک ایٹ لارج میں مارکیٹنگ کرتی پھر رہی تھی, تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ پہلے آپ چیک تو کر لیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے کہ نہیں؟ آپ نے پوری پبلک ایٹ لارج کو کہا کہ وہ انجیکشن جو ہے وہ لائف سیونگ ڈرگ کے طور پر آپ نے پیش کیا, اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں, اس کو نہ خریدا جائے. اب جب پوری سوسائٹی کے اندر ایک پینک پھیل گیا اس انجیکشن کے حوالے سے, تو یہ پتہ چلنا چاہیے. دوسرا, 11 ارب روپیہ محکمہ صحت پنجاب کو جاری کیا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے. میں اس کے آڈٹ کا مطالبہ کرتی ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ محترمہ نے کیا کیا پروکیورمنٹ کی اور کہاں کہاں خریدی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, انہوں نے 24 مئی کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ آپ نے رولز کو ریلیکس کر کے, چونکہ ایک پینڈیمک ہے, آپ نے پروکیورمنٹ کی تمام رولز کو ریلیکس کر کے, لیکن پروکیورمنٹ کرنے کے بعد یہ قانونی طور پر آپ پہ واجب ہے کہ آپ اپنی ساری پروکیورمنٹ پیپرا کی ویب سائٹ پر ڈالیں تاکہ آپ, میں, ہم سب دیکھ سکیں کہ پنجاب کا ٹیکس پیئر کا, میرے ٹیکس کا پیسہ, آپ کے ٹیکس کا پیسہ وہ کہاں خرچ ہوا ہے. اور بہت سارے سوالات اس پروکیورمنٹ کے حوالے سے صرف میں نہیں اٹھا رہی, چیف جسٹس آف پاکستان بھی اٹھا رہے ہیں, انہوں نے بھی اس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں. سو اس کے آڈٹ کا جو ہے وہ, اور وہ گمشدہ ہیں محترمہ, نہ وہ اسمبلی میں آتی ہیں نہ وہ کہیں جواب دیتی ہیں. اسی طرح بزدار صاحب ہیں, ان کی تو یادداشت بھی بڑی کمزور ہے, آپ کو پتا ہے. اتنی کمزور یادداشت کا آدمی جس کو 2 مہینے پہلے کی ایک میٹنگ, جس کے اندر بیٹھ کے, جس کے میٹنگز بھی ابھی ECC کے نہیں پہنچے تھے, اور وہ جو ہے وہ پروکیورمنٹ کی انہوں نے جو سبسڈی کی اجازت دے دی, ان کی یادداشت اتنی کمزور ہے. تو اتنی یادداشت کا جو ٹرین نہیں ہے بندہ, وہ اس صوبے کے لیے بہت خطرناک ہے. اس یادداشت کے حامل آدمی کو صوبے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اب آخری بات جو میں نیب کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں کہ مزے کی بات ہے, جو وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے کہ میرا 2 لاکھ روپے تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, 300 کنال کے محل میں وہ رہتا ہے, 1.5 لاکھ روپے کے قریب وہ ٹیکس ادا کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس سے آمدن سے زائد اثاثوں پہ کوئی سوال نہیں کرتا. چیئرمین نیب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ انکوائریاں تو 2018 کی ہیں, جو ہیلی کاپٹر کیس ہے عمران خان کے خلاف, جو PTV حملہ کیس ہے عمران خان کے خلاف, اس کی کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کا بابر اوان جو ہے اس کو کورونا سے ڈر لگ جائے اور آپ اپنے ڈیفیمیشن کیس کے اوپر آپ ایڈجمنٹ لے لیں, وہ جائز ہے, لیکن ہم کہیں کہ ہم سے اسکائپ پہ سوال پوچھنے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات جو اس حوالے سے, چینی کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں عطا نے کر دی, میرا سوال یہ ہے کہ اتنی عجیب حکومت ہے کہ ایک طرف الزام لگا رہے ہیں کہ تمام ریگولیٹری ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے, اور اب فورینزک کے بعد, رپورٹ آنے کے بعد اب ایکشن کون لیں گے؟ وہی ریگولیٹری ادارے, وہی SECP, وہی سیکیورٹی ایکسچینج, وہی FBR اور وہی سب کچھ. مطلب آپ پاگل بنانا چاہتے ہیں اس قوم کو. یہ قوم پاگل نہیں ہے, آپ نے اس قوم کی مت تو مار دی ہے. آٹے, چینی, پہلے ہوتی تھی اورنج لائن, گرین لائن, میٹرو لائن, اب یا پیٹرول لائن ہے, یا آٹے کی لائن ہے, یا چینی کی لائن ہے, مطلب, اور اب تو ٹیسٹ کی لائن ہے, جو کرونا کے لیے لوگ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں اب ان کی لائن ہے. میں حیران ہوئی ایک فوٹیج دیکھ کر جس میں جیسے ڈرائیو تھرو کے اوپر ایک لمبی لائنیں, کلومیٹرز کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, اب لیبارٹریز کے باہر وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں, لوگوں کے لیے ٹیسٹ کٹس اویلیبل نہیں ہیں. اور جو ایک میں نے لاسٹ بھی آپ کو یاد ہوگا اپنی اندر ذکر کیا تھا, اسٹورز کے حوالے سے چینی کا ایک بہت بڑا اسکیم سامنے آیا ہے, اس کے اوپر مطالبہ ہے
یوٹیلیٹی اسٹور آف پاکستان اپنی ویب سائٹ کے اوپر فوری طور پر جو ٹینڈرز ابھی تک انہوں نے چینی پروکیور کیا، پاکستان کی ہسٹری میں اتنی چینی پروکیور نہیں ہوئی جو اس 3 مہینے کے اندر جو ہے پروکیور کی جا چکی ہے، وہ کس کس فیکٹری سے کتنے روپے میں خریدی گئی اور کتنی خریدی گئی، فوری طور پر اس کی جو معلومات ہیں وہ پبلک کی جائیں، وہ ویب سائٹ کے اوپر ڈالی جائیں تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں کہ اس بہتی گنگا کے اندر کس کس نے کتنے کتنے ہاتھ دھوئے ہیں۔ اور چیئرمین نیب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اوپر تو بھی آپ انکوائریاں کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ابھی عامر کیانی صاحب کے بارے میں ابھی نیب کی جو آئی ہے پریس ریلیز، عامر کیانی صاحب کے کیس کے بارے میں اب انکوائری کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے۔ ہمیں تو انکوائری کی سٹیج پہ اٹھا لیا تھا نا، مہربانی کریں عامر کیانی صاحب کو اٹھائیں، ان کو گرفتار کریں، ان سے تفتیش کریں کہ یہ جو غلام سرور صاحب کو اٹھائیں، ان سے تفتیش کریں کہ جو ہے یہ اس کے اوپر انہوں نے کس طرح سے ادویات کی قیمتیں بڑی، بہت بڑا سکیم ہوا، قائمہ کمیٹی کے اندر گیا، باتیں ہوئی، اور اسد عمر صاحب نے جو تقریریں فلور آف دا ہاؤس کی تھی چینی مافیا کے بارے میں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اب جب خود کہا جا چکا ہے چیئرمین نیب صاحب ہمارے اوپر، تو آپ ابھی تفتیشیں کر رہے ہیں چینی چوروں کے بارے میں، فورنزک بھی آ چکی، چینی چوروں کے بارے میں رپورٹیں بھی آ چکی، ان کو گرفتار کریں۔ اگر آپ اتنے احتساب کے اور انصاف کے دائی ہیں نا، ان کو گرفتار کریں، لیکن آپ کے انصاف کا جنازہ روز دھوم سے نکلتا ہے، روز ایک نئی ایسی سٹوری آتی ہے جس پہ آپ کے انصاف کا جنازہ جو ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری قوم دیکھتی ہے۔ لیکن میرے آخری طور پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو انہوں نے کہا، شہزاد اکبر صاحب نے، وہ پکڑے جانے لگے ہیں، وہ سبسڈی جو ہے وہ بالکل کریں، سبسڈی کا جواب شاہد خاقان عباسی صاحب دیں گے، لیکن ہم نے جیسے کہا تھا کیمرہ لگائیں، اس کے سامنے جواب لیں، ہم جواب دیں گے۔ لیکن جو خاقان عباسی صاحب کے دور کی 2 ارب روپے کی سبسڈی ہے نا، وہ اسد عمر صاحب نے پاس کی، اور اسد عمر صاحب اس کو کیبنٹ میں لے کے گئے، جس پہ عمران خان صاحب نے جو ہے منظوری دی۔ تو 2 ارب روپے کی سبسڈی کا جو برڈن ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہے، تو برائے مہربانی ان کو بھی جو ہے وہ ڈالیے، ان کے اوپر بھی FIR کاٹیے، ان کو بھی اریسٹ کیجیے۔ اور یہ جو جہانگیر ترین کو باہر بھگا کے جو آپ نے انصاف کے جھنڈے بلند کیے ہیں، وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، یہ قطعی طور پر نہ خسرو بختیار کو ہاتھ ڈالیں گے، نہ رزاق داؤد کو ہاتھ ڈالیں گے، نہ اسد عمر کو ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ پنجاب کی اور فیڈرل کی حکومتیں جو ہیں وہ فوراً سے پہلے گر جائیں گی۔ یہ انصاف اس طرح سے آپ چھپ نہیں پائیں گے۔ شہزاد اکبر صاحب، آپ نے سب کچھ کر کے آپ نے کہا تھا قوم کے سامنے، مجھے بتائیے ہوا کیا؟ چینی کی قیمت کم ہو گئی؟ جواب ہے نہیں۔ آپ تو چینی کی قیمت کم کرتے کرتے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ پچھلے 1 مہینے کے اندر آٹے کے اندر 5 سے 10 روپے کا اضافہ ہوا ہے پر kg۔ مجھے یہ بتائیے کہ کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کریں؟ آپ جو نااہلوں، ناکاروں، نکموں کا ٹولہ اس ملک میں مسلط ہے، اس نے اس عام آدمی کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا ہے، اور اس حکومت کے ہوتے کسی کا بھلا میں ہوتا ہوا کم از کم نہیں دیکھتی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک ایڈ کرتا ہوں میں، ایک تھوڑا سا صرف میں 2 مطالبات دہرانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کا مطالبہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی فوٹیج جو چارٹرڈ پرائیویٹ جیٹ میں VVIP لاؤنج سے رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے ملک سے باہر، وہ FIA منسٹری آف انٹیریئر سول ایویشن اتھارٹی اس کو پبلک کیا جائے۔ نمبر 2، جانے سے پہلے کوئی بیان کیوں نہ جاری کیا گیا اور یہ کیوں نہ بتایا گیا کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے کس پریٹیکسٹ پہ ان کو اجازت دی، اور کیا وزیر اعظم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ باہر جا رہے ہیں۔ دوسری بات میاں شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ کرپشن کک بیک کمیشن تو 1 روپے کا نہ ہے، نہ ثابت ہے، نہ کوئی شواہد ہیں، نہ کوئی ثبوت ہیں، اور نہ اس پر کوئی سوال ہے، بتایا جائے کہ کس پروجیکٹ میں کرپشن ہوئی ہے۔ پھر وہی سوال اثاثوں کا جو کہ ڈکلیئرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں بھی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی، اربوں روپے کی بچت ہے، کروڑوں روپیہ جو کلیم کر سکتے تھے تنخواہ کی مد میں، سرکاری دوروں کی مد میں، وہ کبھی کلیم نہیں کیا۔ اور آج پوچھا گیا ہے کہ جی آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ ٹیکس کیوں دیا ہے؟ تو ٹیکس دینا اگر جرم ہے تو پھر جو اس ملک میں زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس کو پکڑا جائے۔ اور وزیر اعظم عمران خان وضاحت کریں اس بات کی کہ ان کا ٹیکس لاکھوں میں کیوں ہے اور وہ 400 کنال کے محل میں کیوں رہتے ہیں۔
اور انہوں نے زمان پارک کے گھر پہ جو 5 کروڑ خرچہ کیا اس پہ کتنا ٹیکس دیا اور وہ خرچہ کہاں سے کیا. تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور شہزاد اکبر صاحب کو میں دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی 1 روپے کی ٹی ٹی ثابت کر دیں تو میں پارٹی رکنیت سے عہدے سے استعفیٰ دوں. میں اس کرتا ہوں. دیکھیے ایک تو کارکنوں کو میں نے کل لائیو ٹی وی پہ 8 بجے میرا پروگرام آن ریکارڈ ہے, ہم ٹی وی پہ سمر عباس صاحب کے ساتھ, آپ نکال کے دیکھ لیں, میں نے پرزور اپیل کی کہ باہر نہ نکلا جائے. یہ آن ریکارڈ ہے, وہ آپ کو ریکارڈ نکل آئے گا, مل جائے گا, وہ آپ دیکھ لیں کس نے کال دی کس نے نہیں دی. پارٹی کی طرف سے کوئی کال نہیں تھی, ورکر اپنے طور پہ نکلے. نمبر 1. نمبر 2, ناقص کارکردگی نیب کی ہے کہ جن کی کیلکولیشن ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آمدن کم ہے, ٹیکس زیادہ دیا ہے. پاکستانی قوانین کے مطابق جو ٹیکس بنتا تھا, جو جتنا بھی ٹیکس تھا اس کو ادا کیا گیا ہے. تو اس میں اب یہ سوال نیب سے بنتا ہے کہ جی نیب کو کیسے لگتا ہے کہ آمدن کم تھی اور ٹیکس زیادہ ہے. یہ تو ان کی ناقص تحقیقات کا نتیجہ ہے. ہم ٹیکس دیتے رہے ہیں, بھرپور دیتے رہے ہیں, اور اس ملک کے سرکاری خزانے میں ٹیکس جمع کراتے رہے ہیں. اور اس پہ ہمیں فخر ہے. نہیں دیکھیں رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے ذریعے میں نے اور اسما بی بی دونوں نے متعدد بار اپلیکیشن ڈالی ہے, اور وہ کوئی نہیں سنتا, قانون کی سرین خلاف ورزی ہے, اور اس ایکٹ کے باقاعدہ شکوں کو کوٹ کیا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو یاد رہے کہ جو فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کا کیس ہے اس میں ہماری اپلیکیشنز آن ریکارڈ موجود ہیں, ابھی بھی احسن اقبال صاحب اس میں پیش ہوئے تھے. اور جو ای سی ایل کا معاملہ ہے, ایک شخص جو ملک سے باہر چلا گیا ہے اور خفیہ طریقے سے گیا ہے, اب اس پہ اس وقت درخواست ڈال کے کیا حاصل ہوگا, کیا اصلاح کی جائے گی قانونی طور پہ کہ اس کا نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے, وہ تو باہر بھاگ گیا. اس کو واپس لانے کے حوالے سے ہم قانونی مشاورت کریں گے, اور اس حوالے سے بات ہوگی کہ جہانگیر خان ترین کو واپس لایا جائے اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے. جی ابراہیم دیکھیے ایک منسٹر کی پروموشن کر دی گئی, ان کو اکنامک افیئرز ڈویژن کا منسٹر لگا دیا گیا, جن کا بہت میجر رول ہے سبسڈی لینے میں اور چینی ایکسپورٹ کرنے میں. اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس میں سبسڈی دی عثمان خان بزدار نے, ایکسپورٹ کی اجازت دی عمران خان نے. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بینیفیشری تو چلیں بینیفیشری ہیں, مگر ان کو اس قابل کس نے کیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے. تو ہمارا ڈے 1 سے مطالبہ یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب اور عثمان خان بزدار صاحب کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے, اور نیب بھی اس کا نوٹس لے. نیب کیوں چپ بیٹھی ہے اس پہ؟ اب ہماری قانونی مشاورت بھی جاری ہے جی, اس رپورٹ کے حوالے سے ہماری قانونی مشاورت جاری ہے کہ اس رپورٹ کے اوپر جو حکومت نے وعدہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے سزا بھی دی جائے گی, کٹہرے میں بھی لایا جائے گا, لیکن بڑی آسانی سے عمران خان اور اس کی کیبنٹ کو جو ہے اس کا ذکر تک نہیں ہے اس پوری رپورٹ کے اندر. ایک نیکسٹر ضرور لگا ہے جو خود اٹسیلف بہت بڑا جو ہے وہ ثبوت ہے کہ عمران خان نے وزیر تجارت ہوتے ہوئے رزاق داؤد کی پچھلی سمری جو 1 ملین ٹن کی تھی اس کو چینج کر کے 11 جو ہے ملین کیا, اور اس کے بعد جتنی ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی رزاق داؤد کی سمری میں ان کو ریلیکس کر کے چینی جو ہے باہر بھجوانے کی اجازت دی. یہ لیکچر موجود ہے. اس کے باوجود واجد ریاض صاحب نے بہت اچھا کام کیا, واجد ریاض صاحب کو ظاہر ہے اسی لیے لایا گیا تھا. ہماری قانونی مشاورت جاری ہے, اور میرا اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس رپورٹ کے اوپر اگر یہی تماشے جاری رہے تو ہمیں عدالت میں جانا پڑے گا, سے
ہمیں انصاف کی توقع ہے. پہلے بھی تھی, ہمارے بارے میں فیصلے خلاف آئیں یا حق میں آئیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن عدالتیں انصاف کے لیے ہوتی ہیں اور انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا ضرور چاہیے.